الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم إن الله لا يستحيي بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں شرماتا ان یضرب مثلا ما یہ کہ بیان کرے کوئی بھی مثال بعوضۃ فما فوقها مچھر کی ہو یا اس سے بڑی فأما الذین آمنوا پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ پس وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا
اور اے پر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، پس وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ساتھ، یُضِلُّ بِهِ کثیرا، گمراہ کرتا ہے بسبب اس کے بہت ساروں کو، وَيَهْدِي بِهِ کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے بسبب اس کے بہت ساروں کو، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ ہوتے بسبب اس کے مگر فاسق۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ، وہ لوگ جنہوں نے توڑا اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، بعد اس کے مضبوط کرنے کے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ قطع کرتے ہیں اس کو کہ حکم دیا اللہ نے اس کے ملانے کا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد مچاتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارے والے، نقصان والے۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ان آیات کا ماقبل سے ربط اور تعلق یہ ہے کہ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر ہوا تھا، اور اللہ رب العزت کی قدرت کے دلائل اور کچھ نشانیاں بیان فرمائی گئی تھیں کہ جس نے انسانوں کو پیدا کیا، زمین اور آسمان کو، اور پھر آسمان سے پانی، اور پھر پانی کے ذریعے سے طرح طرح کے کھانے پینے کے ثمرات، اور پھر اس کے بعد اس بات کی دعوت دی گئی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ ٹھہرا۔ پھر اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہوا، اور رسالت کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا، اور معجزات میں سب سے بڑے معجزے قرآن کریم کا ذکر ہوا، اور قرآن کریم کے منزل من اللہ ہونے پر لوگوں نے جو شک کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو ان کے اس شک پر اور ان کے اس دعوے پر چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہیں اس کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے تو قرآن جیسی ایک صورت لا کر کے دکھلاؤ۔ اور پھر یہ بھی پیشن گوئی کر دی گئی کہ قیامت تک کسی کے اندر اس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ قرآن جیسی جامع اور فصیح و بلیغ ایک صورت لا کر کے پیش کر سکے، اور پھر ڈرایا گیا کہ جب تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اس جہنم سے ڈرو کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ایمان والوں کو خوشخبری دی گئی کہ ان کے لیے آخرت میں باغات ہیں اور طرح طرح کی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی۔ اب یہاں پر آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت کفار کے ایک اور اعتراض کا جواب دے رہے ہیں
جب وہ لوگ قرآن کی نظیر اور قرآن کا مثل پیش نہیں کر سکے، ایک صورت بھی نہیں لا سکے، تو اب انہوں نے دوسرا اعتراض کیا کہ اگر یہ قرآن اللہ رب العزت کی کتاب ہوتی اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہوتا تو اس قرآن کے اندر حقیر اور خسیس چیزوں کی مثالیں بیان نہ کی گئی ہوتی کہ اس قرآن میں کہیں تو مکھی کا ذکر ہے اور کہیں مکڑی کا ذکر ہے، کہیں چیونٹی کا ذکر ہے، کہیں کتے کا ذکر ہے، کہیں گدے کا ذکر ہے۔ تو یہ اللہ کی کتاب کے اور اللہ کے کلام کے شایان شان نہیں، اس لیے کہ جب بڑے لوگ بات کرتے ہیں تو ان کے کلام کے اندر کسی حقیر اور کسی خسیس چیز کا، ذلیل چیز کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ تو بزرگ و برتر ہے، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تو اس کے کلام کے اندر ایسی حقیر اور ایسی خسیس قسم کی مثالیں کیوں بیان کی گئی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس لیے کہ کلام الملوک کی ملوک الکلام یہ ایک محاورہ ہے کہ جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے وہ بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو یہ کلام اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ اس میں ایسی مثالیں بیان کی جائیں مکھی کی اور مکڑی کی۔ تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے دیا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم اور حیا نہیں آتی اس بات سے کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے، وہ خالق ہے۔ جس طرح اس نے ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو پیدا کیا، اسی طریقے سے چھوٹی اور بڑی مثال بیان کرنے میں بھی اللہ کو کوئی عار اور کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ یستحیی حیا سے، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حیا کا معنی ہے رک جانا، باز آ جانا، منع ہونا۔ کسی قبیح چیز سے انسان جب اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو اس کو حیا کہتے ہیں، اور یہ حیا انسانوں سے بھی ہوتی ہے اور رب العالمین سے بھی ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان سے حیا کرتا ہے تو وہ کوئی ایسا کام، کوئی ایسا قوی عمل نہیں کرے گا کہ جو دوسروں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ وہ کسی سے چھپ کر کے وہ عمل کرے گا، سامنے نہیں کرے گا کہ اگر میں یہ عمل کروں گا، یہ کام کروں گا تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ تو جس کے اندر حیا ہوتی ہے تو وہ لوگوں سے بھی حیا کرتا ہے اور رب العالمین سے بھی حیا کرتا ہے۔ جس کو رب العالمین سے حیا ہو، فرمایا وہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کو یہ یقین ہے کہ میرا کوئی بھی عمل اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جہاں پر بھی میں کوئی عمل کروں گا برا، انسانوں سے تو چھپ جائے گا، لیکن اللہ سے وہ عمل مخفی اور پوشیدہ نہیں رہ سکتا، اور اللہ سے وہ عمل نہیں چھپ سکتا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ حیا ہے انسان سے اور حیا ہے رب العالمین سے۔ اور ایک حیا ہے کہ جو انسان اپنے نفس سے کرتا ہے، کہ بسا اوقات کوئی عمل کرتے وقت انسان کو اپنے آپ سے بھی شرم محسوس ہونے لگتی ہے کہ بھئی یہ میں کیا عمل کر رہا ہوں، اس کو حیا نفسی کہا جاتا ہے۔ ایک ہے حیا عبودیت، کہ جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کے اندر اسے حیا محسوس ہوتی ہے
کہ جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، نیک اور صالح بندہ ہے، جتنا بھی بڑا وہ عمل کر لے اور جتنی زیادہ سے زیادہ وہ عبادت کر لے، تو ہر عبادت کے بعد وہ یہی کہے گا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر اللہ رب العزت کسی کو سمجھ دے دے بچپن ہی کے اندر، اور فرمایا کہ وہ آدمی بچپن ہی میں سجدے میں چلا جائے اور ساری زندگی اس کی سجدے کے اندر گزر جائے اور مرتے دم تک وہ سجدے میں پڑا رہے، تب بھی وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ، میں تیری جس طرح عبادت کا حق تھا وہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ جس طرح اللہ نے لاکھوں فرشتے پیدا کر رکھے جو صرف سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور بعض رکوع میں، بعض قیام میں، لیکن وہ یہی کہتے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادت۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ جس طرح تیری عبادت کا حق تھا، میں اس طرح وہ حق ادا نہیں کر سکا۔ تو اسے حیائے عبودیت کہا جاتا ہے کہ بندہ عبادت کرنے کے بعد کہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور ایک ہے حیائے اکرام، حیائے کرم، کہ کسی کی کوئی بات، کوئی عمل انسان کو ناگوار گزرے لیکن حیا کی وجہ سے وہ کہہ نہ سکے۔ جس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بعض صحابہ کی دعوت کی، تو کھانا کھانے کے بعد وہ وہیں پہ بیٹھ کر بات چیت کے اندر مشغول ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بیٹھنا ناگوار تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیائے کرم کی وجہ سے انہیں یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ اب تم اٹھ کر کے چلے جاؤ۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بیٹھے رہے اور پھر اٹھ کر کے خود ہی باہر تشریف لے دوسرے ازواج مطہرات کے ہاں کہ یہ لوگ خود محسوس کر کے اٹھ کر چلے جائیں۔ لیکن جب واپس آئے دیکھا کہ وہ لوگ پھر بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت میں مشغول تھے، تو اب اللہ رب العزت نے آیات اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق۔ اے ایمان والو، تم اس وقت تک نبی کے گھر میں داخل مت ہو جب تک کھانا تیار نہ ہو جائے۔ پہلے ہی سے جا کر انتظار میں مت بیٹھو، اور جب کھانا کھا چکو فانتشروا، تو اس کے بعد منتشر ہو جاؤ۔ ولا مستأنسین لحدیث، باتوں کے اندر مت مشغول ہو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس لیے کہ تمہارا اس طرح کا یہ عمل نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق، نبی تو حیائے کرم کی وجہ سے، تم سے حیا کی وجہ سے بولتے نہیں، لیکن اللہ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتے۔ اس لیے جب تم کھانا کھا چکو تو اس کے بعد منتشر ہو جائے۔ اسی لیے آداب میں سے، دعوت کے آداب میں سے یہی ہے کہ جب تم کسی کے یہاں کھانے کے لیے جاؤ تو کھانے سے فراغت کے بعد وہاں لمبی باتوں کے اندر مشغول مت ہو جاؤ کہ اس سے گھر والوں کو اذیت اور تکلیف پہنچے۔ تو یہ حیائے کرم۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ رب العزت حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتے۔ تو میں آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرنے لگی ہوں، اور حق بات کے پوچھنے میں کوئی شرم نہیں، کہ جب عورت کو بدخوابی ہو جائے تو کیا اس کے اوپر غسل لازم ہوگا یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعم یا ام سلیم، ہاں ام سلیم، جب اٹھنے کے بعد عورت مادہ پانی کا دیکھے تو اس کے اوپر بھی غسل لازم ہو۔
جس طرح مرد پر احتلام کی وجہ سے غسل لازم ہے، اسی طرح عورت کو اگر بدخوابی ہو جائے تو فرمایا اس کے اوپر بھی غسل لازم ہے۔ تو فرمایا کہ حیائے کرم کی وجہ سے بعض اوقات انسان کوئی بات بیان نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ بات مناسب ہے یا نہیں۔ تو فرمایا ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ رب العزت کو اس بات کے بیان کرنے میں کوئی شرم اور عار محسوس نہیں ہوتی، ان یضرب مثلا ما، کہ اللہ رب العزت کوئی بھی مثال بیان کرے، باوزہ، چاہے وہ مثال مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے بھی بڑھ کر کے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ الحمد للہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان فحیم الاسم عزیز العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنوط بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعدل بالكتاب
إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء وناشر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة الفرقان إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر الميم والهدى أسد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى جميع الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. أصحابي كالنجوم بأي مقتديتم اهتديتم. تعادلوا عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأعظم وأكبر، والله